ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اصلاح معاشرہ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، عشرہ مغفرت۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور اس کے اس عشرہ مغفرت سے کما حق ہو فیضیاب ہونے کی، مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی اصلاح معاشرہ کے تناظر میں، اصلاح احوال کے تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ اصحاب رسول کو ظاہر ہے کہ تعجب ہوا۔ یہ آپ کا ایک مبارک طریقہ تھا کہ آپ خود سوال پیدا کرتے، کبھی سوال پوچھنے والے کی طرف سے ہوتا اور کبھی آپ خود سوال پیدا کرتے اور اس سے سننے والوں کی اٹینشن ہو جاتی ہے، اور ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا سب سے ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ یقیناً بہتر جانتے ہیں، اور جو تکیہ کلام تھا کہ واللہ عالم و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انا ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے وہ شخص جو سخت جھگڑالو ہو، جو بات بات پر ناراضگی کا اظہار کرنے والا ہو، چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھگڑا کرنے پر اتر آئے۔ الد الخصم کا لفظ استعمال کیا کہ جو سخت جھگڑالو ہے، اور ہمارے ہاں بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھگڑا کرنے پر اتر آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہر وقت جھگڑا کرنے والا اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، اس کی طرف چلتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ قتل ہمارے ہاں آج کا موضوع ہے، اور اس کو اپنے بدلہ لینے کے لیے غصے کی حالت میں یا دیگر معاملات میں ہم کسی کی جان لینا بھی اتنا بڑا جرم نہیں سمجھتے، اپنے بدلے کی صورت میں کسی کی جان لینے کو بھی معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کسی شخص کی جان لینا جو ہے وہ کیسا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا جو ہے وہ کیسا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے، اور مہمانوں سے آئیے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو، بہت شکریہ حضرت آپ کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب جلوہ افروز ہیں، مہربانی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بہت ہی معروف جناب میاں غلام محمد پارٹی، اور ان کا کہتے ہیں کہ ہمارا نام یہ ہے کہ ہم بابا جی کی نسبت سے جانے جاتے ہیں، تو اور اسی نام کو ہی ہم مقدم رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب، دربار غوثیہ سے بھی آپ کی نسبت ہے، وہاں سے بھی فیضان آپ کو ہے، اولیاء اللہ کے مدارات پہ اور ان کے آستانوں پہ آپ حاضری دیتے ہیں، اور اسی نسبت سے حضور کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ، کلام عطا فرمائیے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی
نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور پہ بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں جناب، ماشاءاللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت سے آپ نے آغاز کیا اور خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کیا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا۔ واہ واہ۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، قتل ہمارا موضوع ہے، تو کسی انسان کی جان لے لینا یہ انتہائی قدم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کو جان سے مار دینا یہ انتہائی قدم ہے۔ اس حوالے سے قرآن کی، سنت کی، ہمارے دین کی کیا رہنمائی ہے ہمارے لیے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا حسین شاہکار ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص عزت و تکریم سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرما کر، اور خلقت بیدی اپنے ہاتھوں سے تخلیق کا شرف عطا فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح فرمایا میں نے اپنے فیض کی روح انسان کو عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عام نہیں ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات میں سے بہترین تخلیق۔ ٹھیک۔ انسان کو، انسان کا احترام اور ادب ملحوظ خاطر رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ کسی انسان کی توہین کرنے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی ممانعت فرمائی کہ تمہارے کسی ایک جملے سے کسی کی دل شکنی ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، جان لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ قتل جیسا گنونا جرم، ایک انسان کے قتل کو گویا پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، اور مقصد کیا ہے؟ کوئی قتل کے بدلے میں نہیں، نا حق قتل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک، یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، اپنی دہشت بٹھانے کے لیے، اپنا روب و دبدبہ بٹھانے کے لیے، فرمایا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر اللہ اکبر، اتنا بڑا۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کا قتل کیا، قتل متعمد، جان بوجھ کر قتل عمد جس کو کیا، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ٹھیک، اور فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی
آپ ان آیات کا جلال دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر سختی کے ساتھ یہ حکم فرما رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بندہ مومن کو قتل کرنا، کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال اور خون، آبرو حرام قرار دیے. للمسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت پامال کرنا حرام قرار دیا گیا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک کائنات زمین و آسمان برباد ہو جائیں وہ آسان ہے، اور مومن کا قتل کرنا اللہ کو زیادہ ناپسند ہے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ کتنا سخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ قتل جیسا جرم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے، اور آپ نے طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی عزت و حرمت اور شان کو بیان فرمایا، اور فرمایا کعبہ تیری بہت عزت ہے لیکن ایک بندہ مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ. ٹھیک. تو اس سے ہمیں علم ہوتا ہے بندہ مومن اس کا قتل، بلکہ کسی بھی انسان کا قتل چاہے وہ نہ بھی مومن ہو پھر بھی اس کا قتل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. جی ٹھیک. قاری صاحب، اس کی ظاہر ہے کہ دنیاوی طور پر بھی اس کی سزائیں شریعت نے رکھی ہیں، دین نے رکھی ہیں. اگر کوئی شخص کسی وجہ سے ان سزاؤں سے بچ جاتا ہے اپنی کسی بھی وجہ سے، تو اس کی پھر اخروی سزا بھی ہے، اور دنیاوی اور اخروی سزائیں کسی کی جان کو ناحق قتل کرنے پر اس پر رہنمائی فرمائیے. جی محترم قبلہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم موضوع ہے، اور اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے، اور جو دنیا اور اخروی سزائیں ہیں اس کے بابت قرآن پاک کی آیت کریمہ بڑی اہم ہے. سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 93 ہے. خالق کائنات نے اس کی سزا بیان فرمائی. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں 5 سزائیں اللہ پاک نے بیان فرمائی. فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بندہ کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، سزا کیا ہے؟ فرمایا پہلی سزا یہ ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہ پہلی سزا. پھر آگے کہا خالدن فیہا، اور یہ دخول وقتی نہیں ہوگا کہ بعد میں نکال دیا جائے گا. فرمایا نہیں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسری سزا. پھر رب کائنات نے فرمایا وغضب اللہ علیہ، فرمایا ایک ہے جہنم میں داخل ہونا، پھر دائمی جہنم ہے، پھر اللہ کا غضب ہے. یعنی اللہ کا جلال دیکھیں، بندہ جہنم میں چلا گیا، بات تو ختم ہو گئی، لیکن رب کائنات نے فرمایا خالدن فیہا بھی ہے، پھر وغضب اللہ علیہ بھی ہے، پھر رب کائنات نے آگے فرمایا وَلَعَنَهُ، فرمایا غضب بھی اللہ کا ہے، اور فرمایا اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کتنی سزائیں ہو گئیں، ابھی بھی جلال ختم نہیں ہوا رب کائنات کا. یعنی اتنی سزائیں ہوگی، جہنم ہے، پھر اس کا دخول جناب دائمی ہے، پھر اللہ کا غضب ہے، پھر اللہ کی لعنت ہے. پھر آگے اینڈ پہ قرآن کی اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، فرمایا اس سے بھی بڑا عذاب ہے. یعنی اتنا سخت عذاب ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ بندہ مومن، اب دیکھیں بندہ مومن کو جو سزا ملتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور موجم صغیر کے اندر یہ بات رقم ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے لوگ جمع ہو جائیں کسی کو قتل کرنے پر، زمین و آسمان کے لوگ جمع ہو جائیں اور اس کے قتل کرنے پر جمع ہو جائیں. اچھا یہاں حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے قتل کر دیا، یعنی انہوں نے مشاورت کی، وہ جمع ہو گئے، قتل کرنا ہے جناب. ذرا کنٹینیو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بریک کا وقت ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعمت افطار اور اصلاح معاشرہ پہ. آج ہم بات کر رہے ہیں قتل پر، اور بریک پہ جانے سے پہلے قاری صاحب حدیث مبارکہ بیان کر رہے تھے، وہیں سے قاری صاحب ذرا کنٹینیو کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب قبلہ، جو قتل ہے نا جی، کبیرہ گناہوں میں اتنا بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا موجم صغیر کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان والے جمع ہو جائیں کسی کے قتل پر، جی زمین و اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پاک سب کو اوندے منہ جہنم میں داخل کر دے گا. یعنی اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کا اتنا جلال اور غضب ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر، کہ فرمایا اگر زمین و آسمان کے لوگ جمع ہو جائیں تو فرمایا میں سب کو ہی جہنم میں اوندا منہ داخل کر دوں. رب کائنات نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے، لہذا بندہ مومن کو اس گناہ سے بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی جو سزا ہے، اور اسلامی قوانین کو کہا جاتا ہے کہ یہ سخت سزائیں ہیں اور اس سے انسانیت کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے، اندیشہ ہے، اور اس کو
جبری یا بہت سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں دیگر اقوام کے جو قوانین ہیں اور اسلام کا جو قانون ہے قتل کے اوپر، ان کا کمپیریزن کریں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں اصل میں اسلامی سزاؤں کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ اسلام نے جو سزائیں سخت رکھی ہیں وجہ کیا ہے. قرآن مجید نے مثلا قتل کی سزا کو قتل کے بدلے میں، یعنی قتل کے بدلے میں سزا قتل جان کے بدلے میں جان، ان کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس. اور یہ صرف اسلام نہیں بلکہ یہ جو تورات کی بات ہو رہی ہے، قرآن نے یہ ذکر کیا سورہ مائدہ میں کہ ہم نے اہل تورات پر بھی یہ فرض کر دیا تھا کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، جان کے بدلے میں جان ہے، کان کے بدلے میں کان ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سامی ادیان ہیں یہ پہلے سے ہی یہی سزائیں ان میں مقرر تھی، بعد میں لوگوں نے اس میں تبدیلی کی ہے. اللہ کا تو یہی حکم تھا. پھر قرآن مجید نے قصاص کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ مقتولین میں تمہارے لیے اللہ نے قصاص کو فرض کیا ہے، جان کے بدلے میں جان ہوگی. اور یہاں اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا فلسفہ بھی بتایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، سبحان اللہ کہ سبحان. اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. ٹھیک، یعنی جو شخص اس دنیا سے چلا گیا، اب باقی لوگوں کی زندگی کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سزا سخت ہو. جب اس کے قاتل کو قتل کیا جائے گا تو باقیوں کو بھی عبرت ہوگی اور ان کو بھی سمجھ آئے گی کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا تو ہمیں بھی اس سزا سے گزرنا ہوگا. بالکل. تو ان کا ہاتھ رک جائے گا اور ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. اصل میں سزاؤں کا جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا فلسفہ ہی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے دوسرے ممالک، یا اگر ہم اسلامی ممالک بھی دیکھیں جہاں سزاؤں پر عمل نہیں ہوتا، حالانکہ سزا موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہے، وہاں جرائم کی روک تھام بھی نہیں ہے. ٹھیک، وہاں صبح و شام جرم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سزائیں ہیں نہیں یا سزاؤں پر عمل نہیں ہے. تو اسلام نے عملی طور پر ان سزاؤں کو نافذ کر کے دکھایا. آپ دیکھیں جو مدینہ طیبہ میں ریاست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ایسی صورتحال، یعنی ایک عرب کا معاشرہ ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیاد رکھی، اس کے بعد صورتحال ایسی ہے کہ لوگوں کو فکر نہیں ہے کسی کی جان اور مال کی. یہاں تک کہ ایک خاتون پورے زیب و زینت کے ساتھ اور زیور پہن کر شام سے چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا کوئی ایک زیور کا ایک حصہ بھی چرا لے گا یا میری جان کو نقصان پہنچائے گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے. آپ دیکھیں کہ دیگر جو لوگ ہیں ان کے خیال میں جو قتل ہو گیا وہ تو گیا، لیکن جو شخص زندہ ہے ہم اس کا خیال رکھیں. اس سے معاشرے کے اندر جرائم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی شے ملتی ہے کہ کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ چند دن کی سزا ملے گی، ہم بھگت کے آ جائیں گے. صحیح. اور اس سے پھر جرائم ختم نہیں ہوتے. تو اسلام نے اصل میں جو سزائیں مقرر کی ہیں اور جو سخت رکھی ہیں اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے تاکہ جرائم کو ختم کیا جائے. آپ دیکھیے کہ اگر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو آپ ایک مرتبہ 2 مرتبہ کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیں، آپ کو نظر آئے گا کسی شخص کی کوئی چیز کبھی کسی جگہ چرائی نہیں جا سکتی. ٹھیک. اسی طرح باقی سزائیں ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ان سزاؤں کو نافذ کریں تاکہ جو معاشرہ ہے وہ اصل میں پرامن رہے اور خوشحال رہے. بالکل ٹھیک. اچھا قاری صاحب، یہ جو قتل ایک تو ہے خود کرنے والا، جی سر، اصل میں جب قتل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہوتی ہے. اس کو کچھ ورغلانے والے بھی ہوتے ہیں، کوئی غصہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر انسان کو مجبور کرتے ہیں. تو یہ جو اس کی پلاننگ کرنے والا یا اس کا مشورہ دینے والا، اس پر آمادہ کرنے والا، اس پر ابھارنے والا، وہ بھی کسی طرح سے اسلامی سزاؤں کی زد میں آتا ہے، اس پر بھی کوئی حد جاری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ بڑا اہم سوال ہے آپ نے کیا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے. ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے قتل میں شامل ہو جائے، صرف ایک لفظ اس کا شامل ہو، جی، صرف ایک حرف، زیادہ مشاورت نہیں، صرف ایک حرف یا اشارہ ہی اس نے کر دیا کہ کر دو، صرف اتنا جملہ کہا. ابن ماجہ کی روایت سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی کے قتل میں ایک حرف شامل کر دیتا ہے، ایک حرف، اچھا لفظ بھی نہیں کہا، جملہ بھی نہیں کہا، صرف اونلی ایک حرف شامل کر دیا اس نے، تو فرمایا کہ اس کے لیے سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے، فرمایا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں جب سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب وہ بھی آئے گا نا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ اللہ اور اللہ کی رحمت سے دور ہے. فرمایا اس کے ماتھے پہ عیاں ہو جائے گا اور پوری دنیا دیکھ لی گی کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یعنی یہ جب پکا جہنمی ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اس پر لعنت کے الفاظ
ضبط کر دیے گئے. ٹھیک. تو صرف ایک لفظ قرآن کا فیصلہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں بدی کے کاموں میں کبھی کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو جو معاون بن جاتا ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں سرکار دو عالم بخاری کے اندر آتا ہے, کریم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا, ایک تو ہے نا ایک حرف شامل ہوا, یہ بھی ایک اور اہم بات ہے. فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں داخل ہوں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ قاتل تو جائے گا, اس نے اس مظلوم کو مار دیا, اسے قتل کر دیا, وہ تو جہنمی ہے, لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اترے تھے میدان میں, یا میدان میں نہیں تھے, کوئی بھی جگہ تھی, فرمایا مقتول بھی مصر تھا کہ میں قاتل کو قتل کر دوں گا, لیکن وار اس کا چل گیا. تو فرمایا تو مقتول اس لیے جہنمی ہوگا کہ وہ بھی دل میں یہ مصمم ارادہ رکھتا تھا کہ میرا داؤ چلا تو میں اس کو قتل کر دوں گا. میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ سرکاری دو عالم کی سیرت مبارکہ کا پیش کرنا چاہوں گا. حضرت ثمامہ بن سلال ہیں, اور کریم آقا یہ بھی قاتل تھے مسلمان, بہت سے لوگ اس نے قتل کیے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ. پکڑ کے لایا گیا, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے باندھ دو, باندھ دیا گیا, مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. کریم آقا علیہ السلام اس کے پاس آئے, فرمایا ثمامہ بتا تیرا کیا حال ہے. اب وہ بھی سردار تھا, لیڈر تھا, وہ اکڑ اس کے اندر موجود تھی. وہ کہنے لگا جی میں سردار ہوں, آپ مجھے قتل کرنا ہے تو کر دیں, اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں بھی اس کے بعد آپ کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ. یہ سخت جملے کہے. کریم آقا علیہ السلام مسکرائے, صحابہ کو فرمایا میرے گھر سے اسے لنگر دو, دودھ لے کے آؤ, اسے پلاؤ. کریم آقا تشریف لے جاتے ہیں, اگلے دن پھر ہوتا ہے, پھر کریم آقا پوچھتے ہیں ثمامہ تیرا کیا حال ہے, وہ پھر سخت جملے کہتا ہے. 3 دن یہی عمل ہوتا ہے. جب تیسرے دن کریم آقا آتے ہیں تو وہ ثمامہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت ایسی ہے, میں قاتل آدمی ہوں, قاتل, لیکن آپ کی کریمی, آپ کی صحبت, آپ کا اخلاق حسنہ ایسا ہے کہ آپ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مبغوض تھے, لیکن آپ کا اخلاق حسنہ دیکھا ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں. آپ کا مدینہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا لیکن سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا اسے چھوڑ دو, چھوڑا, دوڑ کے گیا, غسل کر کے آیا اور دربار مصطفیٰ میں آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اسباب ہوتے ہیں بہت سارے, ظاہر ہے کہ یہ ایک انتہائی قدم ہے نا کسی کی جان لینا, اس سے پہلے بہت سارے درجے ہوتے ہیں جس میں اپنے غصے کا اظہار ان چیزوں سے کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ انتہائی قدم ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں. تو اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اسباب مختلف طرح کی ممکن ہیں. بعض اوقات چھوٹی سی معمولی باتوں پر انسان کی تکرار ہو جاتی ہے اور آدمی اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور پھر آگے بڑھتا ہے, قتل جیسا جرم اس کا مرتکب ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دھاک بٹھانے کے لیے, اپنا روب و دبدبہ بٹھانے کے لیے, تاکہ پتہ چلے کہ اس علاقے میں بھی رہتا ہوں, ایسے ہی جو ہے وہ لوگوں پر روب ڈالتا ہے اور قتل جیسے گھنونے جرم کا ارتکاب کرتا ہے. نفسیاتی طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نفسیاتی مریض تھا ایک جس نے 100 بچوں کو قتل کیا, اور اس طرح کے مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کسی اور سے کوئی بدلہ انسان لینا چاہتا ہے اور وہ قتل جیسے گنونے جرم کی طرف چلا جاتا ہے. غیرت کی بنا پر ممکن ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے. کسی نے کسی کا قتل کیا ہو اور اس جو مقتول ہے اس کے جو ورثاء ہیں وہ قاتل کو اس کے بدلے میں خود قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال یہ جتنی ساری چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی حدود مقرر فرمائی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ پر بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت عطا نہیں فرمائی. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا, یعنی باقی جو چیزیں غلط ہیں سو غلط ہیں, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو بھی منع فرما دیا. آپ دیکھیں حضور نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی نہ دو, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, یہ گناہ ہے. یعنی یہاں سے عام طور پر بات شروع ہوتی ہے, لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے, گالی دی, پھر آگے بڑھے, تو گالی دینے کو منع کر دیا. بے حرمتی کرنا کسی مسلمان کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اسلوب کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن گناہ سے منع کرتا ہے, لیکن گناہ کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی منع فرما دیتا ہے. جس طرح زنا کے حوالے سے فرمایا لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح یہ قتل ہے. تو جو یہ چیزیں یعنی جو اسباب ہو سکتے ہیں
اسلام اس سے ہی منع فرماتا ہے کہ کسی کو اتنا آگے ہی نہیں جانا چاہیے کہ وہ اس گناؤنے فعل کا ارتکاب کرے، بلکہ وہ پہلے سے ہی بچ گئے۔ دوسرا، جو اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی عدالت موجود ہے، اور عدالت میں جائے اور ثابت کرے، اور جو ایک اصول اور قانون موجود ہے، قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے چلے۔ قانون بھی ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہا نا قصاص کی تمہیں اجازت ہے کہ تم قصاص لے سکتے ہو، تو وہ بھی شخصی قصاص نہیں لے سکتا، بلکہ وہ قانون، عدالت لے گی، اور قانون وہ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ قصاص بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ صحیح۔ اور پھر قتل کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، قتل عمد ہے، قتل خطا ہے۔ تو اب قاضی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ قتل کا قصاص ہوگا یا اس کی دیت ہوگی، یا کیا صورتحال ہوگی، سزا کیا ہوگی، ٹھیک۔ اس کی حد ہے یا تعزیر ہے۔ تو اس لیے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں اور پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ انتقاماً قتل کرنا جو ہے یہ کیسا ہے، اور خاص طور پہ کرائے کے قاتل بھی لوگ ہائر کرتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نعمت افطار اور اصلاح معاشرہ، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ آج قتل پر ہم بات کر رہے ہیں، اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال قاری صاحب کی خدمت میں رکھا تھا۔ قاری صاحب، یہ جو انتقاماً قتل کرنا ہے انسان کا خود، تو اس حوالے سے ہمارے لیے کیا حکم ہے، شریعت کیا ضابطہ اس کے لیے قرار دیتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے معاشرے کے حوالے سے، اور یہاں تو عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جتھے بنے ہوئے ہیں، اور وہ خود ہی سارے معاملہ طے کر رہے ہیں نا۔ قرآن نے اس کو منع کیا، شریعت نے اس کا بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک نے سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 33 کے اندر فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کسی نفس کے لیے جائز نہیں ہے کسی کو وہ ناحق قتل کرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر دیکھیں قرآن پاک نے خود اعلان فرما دیا ہے، یہ قصاص لینے کا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے اندر رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یہ اللہ پاک نے خود بیان فرما دیا ہے، فرمایا کہ آزاد کے بدلے آزاد ہے، قصاص جو بدلہ لیا جاتا ہے، یعنی خود ہی انسان نہیں کھڑا ہو جائے گا بدلہ لینے کے لیے۔ ٹھیک، ایک حکومت ہے، ایک نظام ہے، ایک ریاست ہے، ایک قاضی القضاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہر بندہ کہ جی میں وقتی طور پہ جناب اس نے قتل کیا تو اسی موقع پہ میں اسے قتل کر دوں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، قتل اگر کسی نے کر دیا تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً جواب دے گا، نہیں، یا بعد میں جواب دے گا، اس وقت جواب دیا یا بعد میں جواب دیا، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے۔ صحیح، یہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گی، اس پہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے۔ جب زیادتی ہوگی تو پھر جناب یہ زمین فی الارض کا جو معاملہ ہے، فساد فی الارض کا معاملہ، تو جناب وہ سارا بپا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ قتل جو ہے اتنا سخت اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ رب کائنات نے اس کے بارے میں بڑی وعیدیں فرمائی ہیں۔ یہاں کیونکہ آخری یہ ہے ہمارا وقفہ، تو میں ایک بڑی خوبصورت بات امام علی مقام کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، وہ قتل حسین میں شامل تھا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اس گھرانے کا کردار دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ قتل حسین میں شامل تھا لیکن بعد میں تائب ہو گیا۔ جب بندہ تائب ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، تو تائب ہو کے وہ جناب وہ یزید نے کہا اسے بھی قتل کر دو، وہ جناب بڑا بھاگا، دوڑ لگائی، جس ملک میں جاتا شہر میں جاتا یزید کی فوج آ جاتی۔ کسی نے کہا اگر پناہ چاہتا ہے تو اہل بیت کے گھر چلا جا، کہنے لگا میں تو اس گھر کا قاتل ہوں، کیسے؟ فرمایا جاؤ تو صحیح، وہ بڑے کریم ہے۔ تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں آیا اور جا کے آگے پناہ لی، تو آپ نے اسے رکھا بھی، زاد راہ بھی دیا، لنگر بھی کھلایا۔ جب وہ جانے لگا اس نے سوچا لگتا ہے انہوں نے پہچانا نہیں ہے، تو جناب انہوں نے دوبارہ مڑ کے آ کے کہنے لگا کہ امام پاک آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا میں نے پہچان لیا تھا۔ فرمایا پھر اتنا کرم کیوں کیا؟ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، وہ یزیدی کردار تھا، یہ حسینی کردار ہے۔ تو رب کائنات اس بندے پر بڑا کرم فرماتے ہیں جو کسی کو معاف فرما دیتا ہے۔ بالکل، کیا بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو ہم وائنڈ اپ کی طرف لے کر جائیں۔ کچھ قتل ایسے ہوتے ہیں جو حادثاتی طور پر ہو جاتے ہیں اور ارادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے حادثاتی طور پر، اور اس کے آپ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے شریعت اور قانون جو ہے وہ کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو قتل حادثاتی قتل ہوتا ہے اس کو فقہائے کرام نے قتل خطا میں شامل کیا ہے، تو اس کی جو سزا قصاص ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، وہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ
قصاص قتل عمد میں ہے، اور یہ جو قتل خطا ہے اس کے اندر دیت ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ نقصان تو ہو گیا، ایک جان تو ضائع ہو گئی، صحیح، اور پھر اس کا جو گھرانہ ہے وہ تو اس سے محروم ہو گیا، تو اس کی سزا کے طور پر شریعت نے دیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اب دیت کے مختلف آپشن بھی دیے گئے ہیں، اس میں 100 اونٹ دیت بھی ہے، اس میں سونے کی صورت میں 1000 دینار، یہ تقریباً کوئی 4.25 کلو سونا بنتا ہے، اسی طرح چاندی جو تقریباً 35 کلو کے قریب چاندی بنتی ہے۔ یہ مختلف آپشن ہیں جو شریعت نے دیے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو قاتل ہے وہ از خود ادا کرے، اور دوسرا اس کی عاقلہ کا ایک تصور دیا ہے، یعنی اس کا قبیلہ، اس کا خاندان، وہ مل کر اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کی دیت ادا کریں۔ عربوں کے اندر یہ ایک رواج تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ مل جاتا تھا تو وہ آسانی ہو جاتی تھی۔ صحیح، تو اس لیے شریعت نے چونکہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے شریعت نے کسی جگہ پر بھی جو جو مظلوم مقتول ہے اس کی جان کو رائیگاں نہیں جانے دیا، بشرطے کہ وہ قتل ناحق ہو۔ تو اس لیے ہمیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شرعی حدود کی پاسداری کرنی چاہیے، اور وہ چیزیں جو ہمیں قتل جیسے جرم کی طرف لے جاتی ہیں ہمیں وہاں پر ہی اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، بالکل ٹھیک، اور ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ قانون کو سخت ہونا چاہیے اس حوالے سے، اور ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس ہو جو اس طرح کے مجرم کرنے یہی والے۔ ہے کہ اگر قانون پراپر گرفت کرے تو پھر یہ سارا معاملہ بالکل قانون جو ہے وہ اس حوالے سے بہت مؤثر ہونا چاہیے تاکہ عدالت کی طرف سے معاشرے کو پیغام جائے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اس سے معاشرہ جو ہے وہ اس برے فعل سے بچ سکتا ہے۔ بالکل میں اپنی گفتگو کے آخر میں آغاز میں ویسے کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم آپ کے اس علم میں، قلم میں، فن میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ یہ پہلے آپ کا انگلینڈ میں تقریب رونمائی ہوئی ہے، اور آج الحمدللہ پاکستان میں ہوئی، اللہ کریم آپ کے علم سے سب کو فیض یاب فرمائے۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جناب میاں غلام محمد پارٹی داتا دربار آپ کا بہت شکریہ۔ جناب کلام ہم آپ سے آخر میں لیتے ہیں، پروگرام کا وقت ناظرین کرام ختم ہوا، اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ان چند اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے، اور یہ حضور کی بارگاہ میں کہے ہوئے اشعار ہیں۔ حضور جانتے ہیں، میں سے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کہکشاں نیر و مہتاب ستارے سارے، کہکشاں نیر و مہتاب ستارے سارے، گنبد سبز تیرے حسن پہ وارے سارے، مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرف، مڑ کے دیکھا ہی نہیں میں نے زمانے کی طرف، ان کی رحمت نے میرے کام سنوارے سارے، ان کی رحمت نے میرے کام سنوارے سارے، خیر کے حسن کے رعنائی کے موسم ہر سو، میرے مولا نے مدینے میں اتارے سارے، اور میں بھی آیا ہوں وہیں غم کا فسانہ کہنے، میں بھی آیا ہوں وہیں غم کا فسانہ کہنے، چل کے آتے ہیں جہاں درد کے مارے سارے، دامنے آل نبی تھام لے بخشش کے لیے، چھوڑ دے ان کے سوا اور سہارے سارے، ڈوبتے ڈوبتے ان کو جو پکارا میں نے، لینے خود آ گئے طوفان میں کنارے سارے، یا نبی کہنے کا مفہوم کھلے گا اس دن، حشر میں آئیں گے جب ان کے دوارے سارے، نعت کے حرف جو لکھے تو لگا یوں سرور، آسمانوں سے اتر آئے ہیں تارے سارے۔ ان اشعار کے ساتھ اجازت دیجیے، ماشاءاللہ جی، کیا بات، ملاقات ہوگی۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب میاں غلام محمد۔ میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے
کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کر میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے قطرہ کر کے دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا کہ دیتے گئے تجھے آلے آبا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بلتے ہیں انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بلتے ہیں کہ رتبے میں ہے کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا